حدیث نمبر 69 کبیرہ گناہ. عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادۃ الزور. کتاب الدیات. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات، یا آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. یہ کبیرہ گناہ ہے. ان میں سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ شرک، اللہ کا انکار یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا. دوسرا گناہ قتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا بے قصور. اور عقوق الوالدین کا مطلب ہے دونوں یا کسی ایک کے ساتھ صلہ رحمی کو کاٹ کر ان کی نافرمانی کرنا، یا گناہ کے کام کے علاوہ ان کی مخالفت کرنا، نیکی کے کاموں میں ان کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا. یہ عقوق الوالدین میں آتا ہے، یعنی ان سے رشتہ نہ رکھنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا. ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ دوسرے درجے پہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اس کو اس حدیث میں ضمناً اللہ کے حق میں داخل کیا گیا ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور والدین کے حسن سلوک میں یہ حدیث کافی ہے. کون سی؟ کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور قول الزور، زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ایسی جھوٹی گواہی دینا جس کے ذریعے وہ باطل تک پہنچے، حرام کام تک پہنچ جائے، تھوڑی مقدار میں گواہی ہو یا زیادہ. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کسی بھی صورت شرک نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جان جانے کا خطرہ ہو. ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے. پھر ہے جان کی حرمت. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. ایک مومن کا قتل کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. ایک انسان کو قتل کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ ایک کی بجائے اگر 1000 لوگ اس قتل میں شریک ہیں مشورے سے یا اشارے سے یا مالی طور پر، تو سب کے سب اس کی سزا بھگتیں گے. اسی طرح ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے. بے جا خون بہانا جنت کے دروازے پر رکاوٹ بنے گا. پھر والدین سے حسن سلوک، والدین کی نافرمانی حرام ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے. وہ کہتے ہیں کھا لو، کہتے نہیں ہمیں نہیں کھانا. وہ کہتے پڑھ لو، نہیں پڑھنا. کچھ کر لو، کچھ نہیں کرنا. سو کے اٹھ جاؤ، نہیں اٹھنا. ہر چیز میں ان کو ستا رہے ہوتے ہیں. تو صرف اس وقت نافرمانی ہو سکتی ہے جب وہ کسی حرام کام کا حکم دیں، کسی گناہ کا حکم دیں. لیکن اگر وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دے رہے تو پھر ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. تو پھر آپ دیکھیے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی جہاں دن رات ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے. ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی: والدین کا نافرمان، بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. ان لوگوں کے تو باقی نمازیں وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میک شور کرے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے نہ کہ تکلیف کا. والدین کو رلانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
حدیث میں آتا ہے 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، دوسرے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرے دیوس، وہ بغیرت مرد جو گھر والوں میں بے حیائی برقرار رکھتا ہے، اپنی بیوی بہن بیٹی وغیرہ کو بے حیائی سے نہیں روکتا. اور 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، نمبر 2 عادی شرابی، اور نمبر 3 دے کر احسان جتانے والا. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے ماں باپ کو ستانا، بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی بھی جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابن مسعود موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تو یہ چند کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا جن سے بچنا ضروری ہے، جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. استاذہ میں نے کوشچن پوچھنا ہے کہ پیرنٹس کی جو نافرمانی ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیں. جس طرح کبھی کبھی ہماری امی آتی ہیں روم میں، تو ہمارے اپنے روم میں الماری کوئی ہوتی ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہیں اس کو کر لیں، تو ہم یعنی اس وقت نہ کریں، 1-2 دن لگا دیں. تو کیا ایسی چیزیں آپ ان بھی سے آتی کہہ ہیں؟ دیں میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ٹھیک کر لوں گی، آپ بالکل فکر نہیں کریں. صحیح، ٹھیک ہے، اور نیت بھی ہو، صرف ٹال مٹول نہ ہو. اور استاذہ جس طرح اسٹڈیز کا بہت ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھنا ہے اور پیرنٹس کہتے ہیں آپ یہ پڑھیں، تو کیا وہ بھی پھر اسی میں آتا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ والدین اگر حق پر ہوں تو آتا ہے، اور اگر ناحق کہہ رہے ہوں تو نہیں. زیادہ یہ جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے یہ سب سے کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں. اور جو جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی ہے تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہے. ہم گواہی وہی سمجھتے ہیں جو ہم عدالت میں کھڑے ہو کے دیں، لیکن ایک گواہی وہ بھی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کے ڈر سے گواہی دے دے کہ میرا مالک سچا ہے. یا والدین بھی ایسا کرتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اب باپ کے سامنے اپنے بچے کو بچانے کے لیے گواہی دے دیتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہی آئے گا. السلام علیکم. ویسے ہم سے بہت زیادہ ہے یہ جتنے بھی گناہ یہاں پہ، جیسے والدین کی نافرمانی تو ہم جانے انجانے بہت بار ایسا کر لیتے ہیں. تو اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں ہے تو ہماری معافی ہو جائے گی. معافی ہو جائے گی، والدین سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی. دادا ایک تو جو چیز ہے جھوٹی گواہی دینا، جب ہم لوگ مطلب کلاس میں ٹائمنگز کسی نے نہیں پوری کی ہوتی، کوئی وجہ بتاتا ہے اور وہ وجہ سچ نہیں ہوتی، مطلب ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا، اور اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ اس میں ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس کا کہ واقعی اس نے ایسا کیا، لیکن اس کو پتہ نہیں جھوٹی ہوتا. گواہی. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ حدیث ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو جب ہمیں کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ہم ان کو فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 70 حرام کام. عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع البہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال وإضاعۃ المال. کتاب الادب. مغیرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، خود چیز دینے سے رکنا اور دوسروں سے غیر ضروری مانگنا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے. نیز فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے. یہاں پر لفظ آیا ہے عقوق الامہات. عقوق کا لفظ عق سے ہے، عین قاف قاف، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور اس سے مراد قول و فعل میں کسی ایسے عمل کا سرزد ہونا جس سے باپ کو بیٹے سے تکلیف پہنچے یا ماں کو بیٹے سے تکلیف پہنچے. لیکن اگر باپ شرک یا نافرمانی کا حکم دے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا، اور بیٹا بات نہ مانے، تو اس صورت میں باپ کو تکلیف ہو تو یہ اس میں نہیں آتا. لیکن باپ کو مشقت میں ڈالنا منع ہے کہ بیٹا اس پہ تشدد کرے یا اس کو برا بھلا کہے، تو یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی بات مانی نہیں جائے گی لیکن جواباً کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی. ابن عطیہ نے اس کا یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے. اگر مباح فعل چھوٹ رہے ہوں اور اس وقت والدین کی اطاعت کرنی پڑے تو اس مباح کو چھوڑ کر والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے. مثلا آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور
آپ کی والدہ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ نفل نماز چھوڑ دیں اور ان کا کام کریں یا ان کی خدمت کریں. اور اسی طرح مستحبات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ والدین کی اطاعت واجب ہے. اسی طرح فرض کفایہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. مثلا دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں, جیسا کہ اگر والدہ بیمار ہو اور وہ بلا رہی ہوں تاکہ ان کی عیادت کی جائے, اس وقت ان کی بات سننے سے آپ کے واجب فعل میں فضیلت والا عمل چھوٹ رہا ہو, لیکن والدہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں, تو فضیلت والا کام آپ چھوڑ سکتے ہیں اور والدہ کی خدمت جاری رکھیں. مثلا آپ اپنا پڑھ رہے ہیں, سپارہ ہی پڑھ رہے ہیں, تلاوت ہی کر رہے ہیں, اور امی کے جسم میں درد ہو رہی ہے, وہ چاہتی ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ان کو دبائیں, تو آپ اس وقت سپارہ بند کر کے آ کے ان کو دبائیں یا ان کو کھانا دیں یا چائے دیں یا دوا دیں یا کوئی بھی چیز. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دبانے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب پاس رکھ لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, یہ کوئی عذر بہانہ نہیں والدین کو ستانے کا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں. نہیں, ان کا حق پہلے ہے. لیکن اگر نماز کا وقت آ گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فضیلت والا عمل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی والدہ کو بھی ضرورت ہے. اگر ان کی ضرورت شدید ہے تو جماعت چھوڑی جا سکتی, لیکن اگر معمولی ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے, جماعت سے بھی نماز ادا کر کے ان کا کام کیا جا سکتا ہے, تو پھر وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ منعن و ہاتی. منعن کا کیا مطلب ہے؟ روک لینا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو روک لینا. مال جمع کرنا لیکن اس کو کسی پہ خرچ نہ کرنا, کنجوسی کرنا. اور ہاتھی کا مطلب ہے اور لاؤ اور لاؤ, یعنی لوگوں سے لیتا جاتا ہے لیکن دیتا کسی کو نہیں, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس میں بخل کرے اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کو وہ مانگتا رہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عطیات روک لے, خود کسی کو گفٹ نہ دے, کوئی چیز نہ دے, اور دوسروں سے ہر وقت توقع رکھے کہ وہ اس کو دیتے رہیں, دوسروں سے چیزیں مانگتا رہے, خود کبھی کسی کو کچھ نہ دے. یہ ہے منعن و ہاتی. ٹھیک. ووعد البنات, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا, دفن کر دینا. جاہلیت کے لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے تو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. تو یہ عربوں کا ایک قانون تھا جس کو ختم کر دیا گیا. قیل وقال, قیل و قال سے بھی منع کیا گیا, فضول گفتگو, ہی سیڈ شی سیڈ, فضول باتیں پھیلانا, جھوٹی خبریں عام کرنا, لوگوں کے عیب اچھالنا. تو یہ نیک لوگوں کی عادت نہیں کہ وہ فضول باتیں کرے, ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کو سناتا پھرے. پھر کثرت سوال کی ممانعت ہے. سوال کسی بھی معاملے میں ہو, علم کے معاملے میں ہو, مال کے معاملے میں ہو, دونوں طرح ناپسندیدہ ہے کثرت سوال. کثرت سوال علمی مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ بال کی کھال اتارنا, جو مسئلے درپیش نہیں ہوتے ان کا حکم پوچھنا, حالانکہ ان سوالات کی کوئی ضرورت نہ ہو. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا, اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اب یہ جب ہوگا تو پھر پوچھ لینا, ابھی ہوا ہی نہیں تو خواہ مخواہ کے سوال کیے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں سے مال مانگنا, ہر روز اپنی کوئی نہ کوئی حاجت ان کے سامنے رکھ دینا اور جو لوگوں کے پاس ہو ان سے وہ مانگنا. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ انسان دوسروں کے حالات, دوسروں کی ذاتیات کے بارے میں تفصیلات دریافت کرے. ٹو مچ, بہت زیادہ. مثلا کوئی کسی سے پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں, تو وہ کہتے 3 بچے ہیں. پھر دوسرا سوال کرے کتنی عمر ہے, وہ کہتے ہیں جوان. اگلا سوال کرے شادی ہو گئی, وہ کہ نہیں ہوئی. اگلا سوال کرے کیوں نہیں ہوئی, رشتہ نہیں ملا, کیا وجہ رشتہ کیوں نہیں ملا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ بال کی کھال اتارنا, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. مثلا کسی سے پوچھنا آپ کی تنخواہ کتنی, اس سے آپ کو کیا تعلق. پھر اگر وہ بتائے مثلا 50,000 ہے, اس سے آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا دودھ پورا ہو جاتا بچوں کا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک سوال کرتے چلے جانا. تو کسی کی پرسنل لائف میں, پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو کثرت سوال سے منع کیا گیا. اور آخری چیز ہے مال کا ضائع کرنا. مال ضائع کیسے ہوتا ہے؟ جب اسراف کرتا ہے انسان, فضول خرچی کرتا ہے, صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا, اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مبذرین کو پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب مسئلہ نہیں ہے کہ کھانے میں اگر سادہ کھانا پکا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ کے بازار سے آرڈر کر لینا. اب بچوں کی اکثر یہ عادت بنی ہوئی ہے، گھر آتے ہیں پوچھتے کیا پکا ہے تو کہتے ہیں دال چاول. مجھے نہیں کھانے دال چاول، میں پیزا آرڈر کر لوں. اکثر گھروں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسراف ہے. اسی طرح لذیذ مشروبات، سادہ پانی نہ پینا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈرنک چاہیے، بہت زیادہ نفیس برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں، بہت قیمتی سواری ہونی چاہیے. اسی طرح ایسی جگہوں کو مزین کرنا جن کو مزین کرنے کی ضرورت نہیں، ٹو مچ ڈیکوریشن کرنا. لیکن نیک کام میں مال خرچ کرنا عبادت ہے، اور اس میں بھی حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پھر خود دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. تو آپ دیکھیں یہ ساری ہدایات کس قدر فائدہ مند ہیں. اگر انسان ان پر عمل کرے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے. سر جی، یہ جو اضاعت المال ہے نا، اس میں جو ریسورسز کا ضائع کرنا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم سارے یہاں ہال میں جمع ہیں، میکسیمم لوگ اس وقت. تو جیسے سنڈے کو ہماری کچھ میٹنگز تھیں تو ہم یہاں رکے ہوئے تھے، تو مجھے یہاں گراؤنڈ فلور پہ جو واش رومز جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی واش روم میں نہیں تھا، لیکن جو دیوار کے پچھلی طرف واش روم ہے اس کی بھی ساری لائٹس چل رہی تھیں، جو اس طرف تھے اس کی بھی 2 لائٹس چل رہی تھیں، جو وضو کا ایریا اس کی بھی ساری لائٹس چل رہی تھیں، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو اب یہ نہیں معلوم کب سے جل رہی تھیں، اور اگر فار ایگزامپل میں نہ جاتی تو کب تک جلتی رہتی. تو اس طرح اور بھی کئی بعض ایریاز میں ہو جاتا ہے. یہ بھی مال کا ضائع کرنا ہے. بالکل بالکل. اور اتنی لائٹس ہیں، اگر وہاں پہ اس دن چھٹی تھی، کچھ بچیوں نے کوئی کام کیا یا کسی وجہ سے گئیں، تو میک شیور کرے ہر شخص کہ وہ وہاں سے جب اٹھائے تو اس کو بند کر کے جائے. اسی طرح اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک ادھر بیٹھا ہے وہ ایک پنکھا چلا لے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے وہ دوسرا چلا لے، دونوں قریب قریب بیٹھ کے ایک پنکھے سے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اسی طرح پانی، ابھی میں دیکھ رہی تھی پینے والے پانی سے کوئی لڑکی ہاتھ دھو رہی تھی، تو دیکھ کے ایک دم تکلیف ہوئی کہ ہاتھ دھونے کے لیے تو نہیں ہے، یعنی کولر ٹھنڈا کر رہا ہے تو ٹھنڈا پینے کے لیے کر رہا ہے نا. اگر آپ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھویں گے اگلے شخص کو آپ ٹھنڈے پانی سے محروم کر رہے ہیں. یہ بھی اضاعت المال ہے. اسی طرح کھانا زیادہ ڈال لینا، کھائے بغیر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا پکا لینا پھر اس کو ایسے بن میں پھینک دینا. چھوٹا موٹا کپڑا ادھڑ جائے تو اس کو سی کر پہننے کے بجائے اس کو ردی کر دینا کہ کوئی بات نہیں اور لے لیں گے. استاذہ یہ ہے کہ اگر والدہ کسی بات پہ ڈانٹتی ہیں، کسی ایسی بات پہ کہ جو ہم نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، ہم منہ سے نہیں بولتے لیکن دل میں نفرت سی آ جاتی ہے یا کچھ اس طرح کا، یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے؟ نہیں، نفرت نہیں آنی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور بعد میں بتا دینا چاہیے کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا. اور دین کے کچھ احکامات مطلب اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں بالکل واضح احکامات ہیں، پھر بھی ہم اس میں اتنے سوال کرتے ہیں، پھر اس سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے اور بالکل وہ مزید ہم پھر الجھتے چلے جاتے ہیں. بنی اسرائیل والے سوال کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو، اور اپنے لیے عمل کو مشکل بنا لینا. السلام علیکم. اس میں جو ہے نا والدین کی نافرمانی، تو بعض اوقات ہم خود تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم سبب بن رہے ہوتے کسی اور سے والدین کی نافرمانی کروانے کا، کہ نہیں تمہاری امی تو بڑے ریجڈ ہیں، جیسے فرینڈس ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بات ماننی، یا اسپاؤزز یا اپنے بچوں کو ہی کہہ دیتے ہیں تمہارے ابو جو ہے نا بس یہ چھوڑ نہیں ماننا، اپنی تو منوائیں گے لیکن ان سے کہیں گے نہیں والد کی نہیں ماننی ہے. تو یہ کبیرہ گناہ کا سبب بننا بھی کیا یہ کبیرہ گناہ میں نہیں ہے؟ اسی میں شامل. جس طرح دال علی الخیر کفائلی ہے، نیکی کا راستہ بتانے والا خود نیکی کرنے والا، اسی طرح غلط کام کا راستہ بتانے والا بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں. استاذہ آپ نے جو کثرت سوال کی مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو کیلو کال ہے اس کو بھی سمجھا دیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ ہمیں اپنی ہر بات ہر وقت اتنا ضروری لگ رہی ہوتی ہے کہ چاہے تفسیر کی کلاس ہو، ہم دوست سے بات کر رہے ہوں گے، تلاوت ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، اور عشاء کے بعد جبکہ ضروری ہے کہ باتیں کیے بغیر سوئیں، ہم تب بھی کہتے ہیں نہیں بہت ضروری بات ہے. تو یہ ہماری جو ضروری باتیں یہ ہر وقت اتنا زیادہ ہمیں لگتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہی نہیں کہ کون سی بات ضروری ہے کون سی غیر ضروری ہے. تو اس پہ پلیز بتا دیں. دیکھیں ایک معیار قائم کریں کہ میری اس بات سے دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا، اس کی زندگی میں کیا خیر آئے گی، اس کو کوئی عبرت ہوگی، کوئی سبق حاصل ہوگا، کوئی اس کی پریشانی دور ہوگی، یا اس کو کوئی نصیحت ملے گی. یعنی اپنی باتوں کو یوں ہی کیوں گنوائے چلے جائیں کہ کوئی سننا بھی نہ چاہے اور آپ زبردستی
سنائے چلے جائیں. السلام علیکم اساتذہ. میں والدین کی نافرمانی سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک کزن ہے 25 ایئرس کا ہوگا, کافی بڑا ہے. اس کو ان کی والدہ نے منع کیا تھا کہ باہر نہیں جانا, مطلب ابھی بھی ان پہ اتنی پابندی ہے. تو وہ پھر بھی چلے گئے اور وہ میچ کھیل رہے تھے باہر لڑکوں کے ساتھ. تو ہم لوگ ادھر سے ہی گزرے تھے, ہماری واپسی تھی تو ہم گاڑی میں تھے. تو میری پھپھو نے انہیں دیکھ لیا اور میری پھپھو نے اسی وقت گاڑی سے اتری اور انہیں وہاں سے پکڑ کے لائی اور انہیں اتنا اسی جگہ پہ اتنا مارا تھپڑ کے ساتھ کہ آپ نے میری نافرمانی کی ہے, میں نے آپ کو منع کیا تھا. اور میرے کزن مسلسل سر جھکائے کھڑے ہیں, انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا, انہوں نے کچھ نہیں کہا اپنی والدہ سے. وہ گھر آئے اور انہوں نے کہا امی آپ نے سب کے سامنے مار لیا, آپ گھر آ کے مجھے مار لیتی. تو وہ اگلے دن شرم سے باہر ہی نہیں گئی کہ بھئی میری والدہ نے مجھے اتنا مارا, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. جب وہ اگلے دن ان کی والدہ نے انہیں باہر بھیجا تو وہ جتنے شاپ کیپر سارے تھے انہوں نے اس میرے کزن کو پکڑ کے پیار کیا اور گلے سے لگایا کہ بھئی تم اتنے بڑے ہو گئے اور تمہیں اتنی تربیت تمہاری ماں نے اتنی اچھی کی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں سڑک کے بیچ میں مارا لیکن تم نے اپنی ماں کے آگے سر نہیں اٹھایا. تو یہ بھی ہے کہ والدین کی فرمانی کرنے سے ہمارا دل دکھتا ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے کہ لوگ بھی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. عن عون ابن ابی جحیفہ عن ابیہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمۃ وآکل الربا وموکلہ ونہا عن ثمن الکلب وکسب البغی ولعن المصورین. عون بن نبی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی, سود کھانے والے اور اسے کھلانے والے پر لعنت کی ہے. اسی طرح آپ نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے. نیز تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت کی ہے. تو سب سے پہلے واشمہ اور مستوشمہ آتا ہے, جسم کا گودنے کا عمل جسے ٹیٹوز کہتے ہیں, یعنی جو کسی سے مطالبہ کرے کہ میرے بنا دو یا جو بنا کے دے. یعنی وشم ایسا عمل ہے جس میں جسم کو سوئی یا اسی طرح کی کسی اور چیز کے ساتھ چھید کیا جاتا ہے, یعنی اس کو پرک کیا جاتا ہے, پھر اس میں کوئی رنگ بھر دیا جاتا ہے اور یہ رنگ پرماننٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں, کچھ لوگ بیل بوٹے گدواتے ہیں, کچھ لوگ تصویریں گدوا لیتے ہیں, لیکن یہ فعل جو ہے یہ ملعون ہے. مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس پہ 2 گواہی دینے والوں پر, جبکہ وہ جانتے ہو کہ یہ سودی معاملہ ہے, اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر, کیونکہ زیادہ تر یہ عورتیں کرتی ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے, اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے پر, اور جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مرتد ہو کر عرابی بن جائے, یعنی باہر جنگلوں میں نکل جائے, وہاں رہنے لگے, یہ لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون ہوں گے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. دوسری چیز آکل الربا, سود کا کھانے والا. ربا خاص چیزوں میں اضافہ لینا, یعنی زیادہ وصول کرنا, ایک چیز کو قبضہ لینے میں تاخیر کرنا. ربا ہر چیز میں نہیں ہوتا, یا تو ادھار بیچنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر تم نقد لوگے تو اتنے کی, ادھار لوگے تو اتنے کی, زیادہ پیسے لے اس میں, یا مخصوص چیزوں میں اضافہ لینے کی صورت میں ہوتا ہے. مخصوص چیزیں 6 ہیں: سونا, چاندی, گندم, کھجور, جو اور نمک. سود جو ہے ہر چیز میں جاری نہیں ہوتا. مثلا ایک اونٹ کو 2 اونٹوں کے بدلے لینا, 2 نکمے اونٹ دے کے ایک اچھا اونٹ خرید لینا, یہ سود نہیں. ایک گاڑی کو 2 گاڑیوں کے بدلے میں لے لینا. اسی طرح ایک غلام 2 غلاموں کے بدلے. تو سونا, چاندی, گندم, کھجور, جو, نمک, ان چیزوں میں اگر انسان ردی دے کے اور پھر اس کے ایکسچینج میں بہتر لے تو نہیں, پہلے ایک چیز بیچے اور پھر اس کے بعد دوسری خریدے. سود جو ہے یہ ایک سنگین گناہ ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. سود کو انگریزی میں انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا سود یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پہ دست درازی کرے, کسی کو برا بھلا کہے. یہ ناقابل معافی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. اور ایک روایت میں جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسی کے ہمراہ لایا جائے گا. سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس ہو کے اٹھے گا. پھر آیت میں یہ آیت تلاوت کی جو سورۃ البقرہ کی 275 آیت ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. سود سے منسلک ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, کھلانے والے, گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پہ لعنت فرمائی ہے. پھر اسی طرح سود کی ایک قسم یہ بھی ہے جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی, پھر اس پر ہدیہ دیا اس نے, تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا. یعنی کسی کی سفارش کر کے, کسی کا کام اس طرح کا کر کے اپنے کسی جاہ کی وجہ سے, یعنی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, کوئی منصب ہے, تو پھر اس پر معاوضہ نہیں لینا چاہیے. شفاعت جو ہے فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح کتے کی خرید و فروخت منع ہے. ابو زبیر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کے روکا ہے, یعنی بہت سخت ناپسند کیا. لیکن 3 مقاصد کی وجہ سے کتا خریدنا جائز ہے. جانوروں کی رکھوالی والا, کھیتوں کی رکھوالی والا اور شکاری, کیونکہ یہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان پہ خرچ کیا گیا ہوتا ہے. پھر ہے کسب البغی, زانیہ کی کمائی, یعنی ایک عورت زنا کر کے پیسے لے اور پھر وہ آگے استعمال کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے, کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے, کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر تصویریں بنانے والے, یعنی جو ہاتھ سے ڈرا کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں, اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس میں جان اور روح ہو, جیسے چاہے کتا, بلی, پرندے, انسان, حیوان, یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو, یعنی کسی نبی کے ہاتھوں مارا گیا, یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو, اور گمراہ کرنے والا امام, اور تصویر بنوانے والوں میں سے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والا, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا, یعنی پینٹ کرنے والوں کو یا ہاتھوں سے ڈرا کرنے والوں. کیمرے کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ بنائی نہیں جاتی, وہ کھینچی جاتی, وہ صرف ایک عکس آتا ہے اس میں. لیکن بے جان چیزوں کی تصویر جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے, جیسے پھولوں کی یا درختوں کی یا پہاڑوں کی یا اور پانی کی, اسی طرح کی چیزوں کی. استاذہ یہ جو ماڈلنگ جو عورتیں کرتی ہیں وہ اسی میں آتے ہیں زنا کی کمائی, ماڈلنگ نہیں ہوتی؟ نہیں, زنا تو ایک مخصوص فعل ہے نا, لیکن جسم کی نمائش کر کے کمائی کرنا بھی کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے. السلام علیکم استاذہ, آج کل یونیورسٹیز میں فائن آرٹ کا باقاعدہ طور پہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تصویریں ہاتھ سے, تو اس کا کیا ہے؟ بے جان چیزوں کی بنائیں, سینری وغیرہ کی بنائیں, ہیومن فیس نہیں ہو. One question I've observed here in Pakistan when I attended a wedding, there will be a person in front taking a book and writing down each gift that that another would gift. Is that considered under writing of interest? Because indirectly, when the wedding of that person would come, they would look through the book and they would want to give something either equal or more. No. What is that then? That's just حساب کتاب. السلام علیکم. جو میڈیکل کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جب ان کو پریکٹیکل کاپیز بنانی ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی ڈرا کرنے ہوتے ہیں نا, اینیملز اور باقی چیزیں. پارشل کرتے ہیں نا, چہرہ نہیں بناتے, یعنی صرف وہ پارٹ کرتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں.
نہیں، زیادہ تر جیسے ڈفرینٹ اینیملز ہوتے ہیں تو کلاسیفیکیشنز ہیں نا، تو ایمفیبینس کے اندر آپ کو فراگز پورے لائک ریئل بنانے پڑتے ہیں. آئیز وغیرہ اگر نہ بنائی جائیں تو وہ پھر ادھوری تھوڑی سی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہ کچھ لوگوں پہ مسلط کی جائے گی. ان میں سے ایک ہے کہ شرک کرنے والا اور دوسرا مصوری کرنے والا. تو تصویر کشی میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیمرے کی تصویر جائز ہے تو سیلفی کلچر جو ہے بہت زیادہ عام ہے. نہیں وہ تو پھر تو اس کو تھوڑا سا کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، یعنی بلا ضرورت تو کوئی بھی تصویر نہیں بنانی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.